یہ ہر عام و خاص کے لیے جو ہے نا یہ اللہ نے ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ یہ امت کا اعزاز ہے. کیا انڈیویجول یہاں پر ہر کوئی داعی ہے, ہر کوئی گھریلو سطح پر ہے, کوئی جو ہے نا سوسائٹی لیول پر ہے, کوئی اسٹیٹ لیول پر ہے, کوئی نیشنل ہے, کوئی انٹرنیشنل ہے. تو جو جس کی لیول پر ہے وہ اس کو چاہیے کہ نیکی کی دعوت بھیجتے رہے. عزیزان محترم, آپ گھر میں خود آپ جو ہے نا سچے بنیے اور دوسروں کو سچائی کی تلقین کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بیان فرمایا کہ ہمارا جو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ صدق و امانت ہے. کیا ہے وہ؟ صدق و امانت. آپ ایک سوسائٹی میں رہتے, آپ اس وقت تک اچھے بیٹے بن نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر سچائی نہ آ جائے. آپ جب اچھے والد اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر کیا نہ آ جائے؟ سچائی. آپ اس وقت تک یعنی عزیزان مطلب کوئی عورت اچھی بیوی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اس کے اندر کیا نہ آ جائے؟ سچائی. ماں اس وقت تک سچی ماں نہیں بن سکتی جب تک اس کے اندر کیا نہ آ جائے؟ سچائی. تو ہر کوئی, آپ جو بھی ہے, والد سچے والد اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر کیا نہ آ جائے؟ سچائی آ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا اپنے آپ کو تغیر لائے, تبدیلی لائے. عزیزان محترم, اپنے آپ کو بھی چینج کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی تبدیل کرے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب دیکھیے دعوت جب آپ دیتے رہیں گے, میں آپ کو بہت اہم نکات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, ان کے کیا کیا فائدے آپ سنیں. دیکھیے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. عبداللہ سنو ادھر غور سے. تو جو نیکی کی دعوت دیتا ہے, مثال کے طور پر آپ ایک دوست کو بولے کہ بھائی چلو آج اپن جو ہے نا اجتماع میں جائیں گے المدینہ کے, تو جو آپ کے بلانے پہ جو دوست آپ کا یہاں پر آیا ہے وہ جتنی دیر بیٹھے گا, بیان سنے گا, رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا اور تم کو بھی ثواب دے گا. آپ نے ایک دوست کو جو ہے نا نمازی بنا دیا, آپ کے بار بار بولنے سے وہ دوست کیا بن گیا؟ نمازی. تو وہ جو نمازیں جتنے بھی پڑھے گا اللہ اس کو اس کے نمازوں کا بھی ثواب دے گا اور اس کے نمازوں کا ثواب آپ کو بھی دے گا. کتنا پیارا عمل ہے عزیزان محترم. بہترین پروفیشن ہے داعی بننا, دعوت دینا, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. یہ بہترین پروفیشن ہے. اللہ کے نزدیک یہ لوگ بہت معزز ہے, بہترین. اللہ نے ان سے محبت فرماتا ہے. تو یہ جو ہے نا عزیزان محترم, ہم کو چاہیے کہ لوگوں, اب مان لو اگر آپ کسی کلاس میں ٹھہر کر اپنے دوستوں میں بولتے ہیں 10 لوگ بھی اگر آپ کی بات کو اگر مان لے تو سوچو 10 کا ثواب اللہ دے گا اور ان کا تمام کا ثواب بھی آپ کو دے گا. تو یہ بہت جو ہے نا ہم کو چاہیے کہ اس عمل کو جو ہے نا اختیار کرے عزیزان محترم. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس امت کی خاصیت بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یعنی جب تک آپ لوگوں کے درمیان نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے آپ کیا رہیں گے؟ کامیاب رہیں گے. اگر آپ سکسیسفل بننا ہے تو آپ داعی اللہ بن جائیں, آپ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں, نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں, واعظ و نصیحت کرنے والے بن جائیں. اپنے گھر سے ہی صحیح آپ آغاز کیجئے عزیزان محترم, اپنے اقربا سے کیجئے, اپنے اقربا سے, اپنے عزیز دوستوں سے کیجئے. تو جو لوگ اس جب تک یہ دعوت دیتے رہیں گے رب فرماتا ہے کہ وہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے. اب یہاں پر دیکھیں بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے. جو لوگ جب تک دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہیں گے نا, وہ یہ ایمان کا خاصہ, یہ مومنین ہی کر سکتے ہیں, غیر مومن نہیں کر سکتا یہ کام. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ مومن مرد اور مومن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور کیونکہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یعنی جس کے اندر ایمان کا مادہ ہوگا وہ یہی کام انجام دے سکتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں یہ صاحب ایمان کی ضمانت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ضرور نیکی کی دعوت دیتا ہے. جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہی مومن ہوتا ہے, اور جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. مومنین کی یہی شان ہے. تو آپ ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کو بلائے اجتماع کی طرف, دین کی تبلیغ کی طرف, نمازوں کی طرف, اچھائی کی طرف, یہ خاصہ اپنے اندر پیدا کرے. دیکھیے آپ خود عمل نہیں کرنے کوئی بات نہیں, آپ کوشش کرتے رہیں, دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو تبدیلی تمہارے اندر ضرور پہلے آ جائے گی. آپ بولنے سے انشاءاللہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ بھی عمل کرنے لگ جائیں گے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر انشاءاللہ لوگوں میں بھی اثر ہونے لگ جائے گا.
اور اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ اسی آیت کے اختتام پہ فرمایا کہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ اپنی رحمت کو نشاور کرتا ہے. جو لوگوں کو بلا رہا ہے دعوت کی طرف، یعنی اللہ کی نیکیوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف جو بلا رہا ہے، انہی لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کو نشاور فرماتا ہے. یہی لوگ اللہ کے رحمت کے مستحق بنتے ہیں. رضوان محترم، یہ اللہ کے غضب سے مجتنب رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں کتنا فائدہ ہے. اس میں آپ کا دنیا بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے. مومن ہمیشہ اپنا مطمع نظر آخرت پہ رکھتا ہے. اس کا فوکس ہمیشہ کس پہ ہوتا ہے؟ آخرت. یہ عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ اپنا ٹارگیٹ موت، آخرت. وہ اپنی اصل زندگی عزیزان محترم جو زندگی میں ہم گزار رہے ہیں، پتہ ہے کتنے سال ہم یہاں پر جئیں گے؟ 50 60 ہارڈلی خلاص، 70 بہت ہو گئے. اتنے سال ہم یہاں پر گزاریں گے. پتہ ہے آپ کو قیامت کا دن کتنی مدت کا ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 50,000 ایئرز کا ایک دن ہوگا. اب آپ بتاؤ سکسیس تم کو اس دنیا میں چاہیے یا 50,000 ایئرز کا ایک دن والی وہ دن آپ کو سکسیس چاہیے؟ اصل تو ہمارا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے ذرا، آخرت کے دن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. وہی ہمارا اصل ایم ہے. یہ تو دنیا عارضی ہے. ہم جو ہے نا بامشکل یہاں پر کچھ دیر کے لیے مسافر خانے میں ہم یہاں پر ہیں، اس کے بعد یہاں پر ہم چلے جائیں گے. عزیزان محترم، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اس پہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب علم مبارک دینا چاہا، جھنڈا دینا چاہا، تو حضرت علی سے آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے علی، دین کی دعوت دو سب سے پہلے ہونی، دین کا پیغام انہیں پہنچاؤ. اگر وہ تمہارے پیغام کو قبول کر لیں گے، تمہاری نیکی کی دعوت کو اگر وہ قبول کر لیں گے تو پھر تمہیں کتنا اجر ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم او کما قال، کہ تمہاری دعوت سے اگر ایک شخص بھی سدھر جائے گا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سرخ اونٹ. اب آپ اندازہ لگائیں عرب میں سرخ اونٹ جو ہے نا بڑا یعنی ایکسپینسو ہوتا تھا. نارمل اونٹ تو وہاں پہ ملتے تھے، سرخ اونٹ تو بڑا ایکسپینسو، بڑا نادر ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پہ آ جائے گا تو تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے نا نیکی کی طرف بلا سکے. اور جو لوگ اس مشن پہ لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی بات کہنا، یعنی ایک حدیث بھی کہنا. آپ جتنے حدیث یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں. حدیث آج آپ کو بیان سننے کو، آپ کو کئی ساری باتیں سیکھنے کو ملی. اب آپ جائیں، آپ کی ڈیوٹی ہے جا کے اپنے والدین کو فوراً سنا دیجیے، اپنے بھائی بہن کو ضرور سنا دیجیے، جو بھی لوگ مل رہے ہیں ان کو سنا دیجیے. جو کوئی ایسا عمل کریں گے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرا سمع مقالتی فبلغها، اللہ اس شخص کو شاد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے جو میری ایک بات سنتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، بلائیوں سے ایک دم دور ہو جائیں گے. آپ ٹینشن فری رہیں گے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو گئے ہیں. ٹینشن فری اگر جینا ہے، داعی اللہ بن جاؤ، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جاؤ. جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ ایک دم ٹینشن فری ہو کے زندگی گزارتے. دوسرے دنیا پرست لوگ ٹینشن میں ہزار ٹینشن پال کے جیتے رہتے. ارے یہ ہے، وہ ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ اسی میں ان کی پوری دن، پوری روٹین، پورا زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے. پر جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ الحمدللہ جو ہے نا بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے مستحق ہو رہے ہیں. وہ لوگ نبی تو جہاں سے اس نے فرمایا، صحیح حدیث ہے عزیزان محترم، کہ جو میرے بات ایک بات ہی جو لوگوں کو پہنچاتا ہے، اے اللہ تو اس کو جو ہے نا خوش و خرم رکھ. اب آپ دیکھیں، اگر آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو برائی سے اگر نہیں روکیں گے تو تمہارا کیا انجام ہوتا ہے؟ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے؟
اور میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاصہ، رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا ہے کچھ خاص لوگوں کی عمل کی وجہ سے. یعنی معاشرے میں دیکھو سب لوگ رہ رہے ہیں، 5-6% لوگ ہیں گناہوں میں ملوث ہے، غلط کام وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اب جو اچھے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو فوراً روکیں، فوراً ٹوکیں، کہہ دیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں غلط. اگر آپ یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے، اگر آپ یہ ڈیوٹی نہیں انجام دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ رکھنا، پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہر عام و خاص سب کو آ جائے گا، اللہ کی گرفت میں سب کچھ آ جائیں گے، ہر کسی کو اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب وہاں پر نیک اور بد نہیں دیکھا جائے گا عزیزان محترم. ہاں بعض واقعات سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نجات انہی کو دے گا جو لوگوں کو برائی سے روک دے. پر ہاں یہ بھی ہے، دونوں بھی چیز جو ہے ہم کو ثابت ملتی ہے عزیزان محترم. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.